وہ یہ ہے کہ اویئرنیس کس طرح پیدا کی جائے کہ عورت اپنی قیادت کا، اپنے جمہوری حق کا، اپنے ہونے کا احساس کس طرح دلائے. تو یہ ہمارے آرگنائزیشن جو ہے اس سلسلے میں کام کر رہی ہے اور بہت کامیاب پروگرامز کر چکی ہے. تو اس کے بارے میں اور آج کی تقریب کے دن کی مناسبت سے اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گا عطا صاحب. عطا یاد. تھینک یو ویری مچ افضل صاحب، آپ نے موقع دیا مجھے اسپیشلی شاعروں سے اور یہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے خوبصورت لوگوں کے ساتھ. یقیناً جو آج پوری دنیا میں خواتین کے عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو تھوڑی بہت ہم نے پروجیکٹ سے ایک دو ایکٹیویٹی چوری کر کے، اس کے پیچھے کنسیپٹ یہ تھا کہ ہماری اور شاعروں کے درمیان جو ہے ایک تھوڑا سا گیپ ہے. جب شعر و شاعری ہوتی ہے یا مشاعرہ ہوتا ہے تو عام پبلک سے مطلب ہے نان شاعر. کاش ہم بھی شاعر ہوتے، لیکن ایک گاڈ گفٹڈ ہے، یہ صلاحیت اللہ کی طرف سے دیا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس سے فائدہ لے لیتا ہے یا کوئی اس سے فائدہ نہیں لیتا ہے. اور ایک دنیا کا سب سے بڑا والنٹیئر کام ہے. ہمیشہ شاعر جو ہے وہ رضاکار شاعری کرتا ہے، اس کا نہ اس میں کوئی سیلری ملتا ہے نہ معاوضہ ملتا ہے. اس مد میں سائڈ میں وہ جو بھی کام کرے، ملازمت کرے، جو بھی کام کرے، لیکن یہ ایک والنٹیئر کام ہے. یہی والنٹیئر کنسیپٹ ہے جو کہ دنیا میں والنٹیئرزم کم ہو رہا ہے. ہم زیادہ پروفیشنل بن گئے، زیادہ کمرشل بن گئے، تو ہم نے اپنا رضاکارانہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیا. لیکن یہ اپنا رضاکارانہ تخلیقی صلاحیت سے، الفاظ سے، اور بڑا مشکل کام ہے. میں کبھی کبھی ایک شعر بناتا ہوں، کوئی ٹوٹا پھوٹا، وہ مجھ سے الٹا پھوٹا ہو جاتا ہے جب لوگوں کا فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کی ٹانگیں توڑے. تو تب میں سمجھتا ہوں کہ میں کتنا ٹائم دیتا ہوں اور کتنا مجھے اس ٹائم انرجی سرو کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی میں ایک شعر نہیں بنا سکتا ہوں. تو سلام ہے ان شاعروں کو جنہوں نے بکس لکھے ہیں. شعر تو چڑھے، نظم لکھے ہیں، بکس لکھے ہیں، اور ایسے شاعر ہیں کہ انہوں نے 25-30 بکس لکھے ہیں. اب دوسری طرف گیپ یہ آ رہا ہے، جنہوں نے بکس لکھے ہیں وہ بکس ہم نان شاعر لیتے نہیں، ہم نان شاعر پڑھتے نہیں. یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک بڑا گیپ ہے کہ انہوں نے اتنی انرجی صرف کی ہے، لیکن ہمیں اس کو لکھنے کے لیے فرصت تھا، ہمیں پڑھنے کی نہیں. آسان کام تو پڑھنا ہے، مشکل کام لکھنا ہے. بس ایک گراف بنا، سارے کچھ گورنمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے، ان کو بتایا، سرور صاحب کو بتایا کہ ڈرافٹنگ کتنا مشکل کام ہے، شاعری تو اس سے زیادہ ڈرافٹڈ ہے. اچھا دوسرا پھر ہم کٹ پیسٹ کرتے ہیں نا، کوئی ڈرافٹنگ کرتے ہیں، ہم پروپوزل لکھتے ہیں، رپورٹ لکھتے ہیں، لیکن شعر و شاعری میں کٹ پیسٹ بھی نہیں ہوتا ہے. ورنہ اگر کوئی کٹ پیسٹ کرے تو وہ جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے اور اس کی ڈگنیٹی اور شاعری میں ایک نیگیٹو تھنگز آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ کوشش کیا کہ تھوڑی بہت شاعروں کو جو ہے ہم اپنے ساتھ انگیج کر لیں. اور شاعر جو ہے وہ خواتین کے لیے بہت سارے شاعروں نے ماں کے لیے، بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے بہت سارے بکس لکھے، نظم لکھے، لیکن تھوڑا اس کو مزید اس پہ لکھنے کی ضرورت ہے اور ہم نام شاعر کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور رہی بات آج کی تقریب کی مناسبت کے حوالے سے میں بات کروں کہ ہم میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ہے طاقت عدم توازن ہماری سوسائٹی میں. اور ایک ہمارا جو وہ بیانیہ جو معاشرے نے دیا ہوا ہے عورت کے خلاف، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو سماج نے دیا ہوا ہے، وی برن تھرو دیٹ وے. میں مرد پیدا ہوں، ہمیں اپنے پیدائش پہ کوئی ادھیکار نہیں. اگر ہمیں اپنے پیدائش میں ادھیکار ہوتا تو ہر کوئی یہ چاہتا کہ میں خوبصورت ہوتا، میں سرمایہ دار ہوتا، میں ٹالر ہوتا، یا میں بلیک ہوتا، یا میں وائٹ ہوتا. چونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. اللہ پاک کی بناوٹ ہے، اللہ پاک کی بناتا ہے. کسی کو جو ہے وہ فیمیل پیدا کرتا ہے، کسی کو میل پیدا کرتا ہے. اور اللہ پاک نے کوئی اس میں یہ فرق نہیں دیا ہے کہ عورت کو مرد پہ فوقیت ہے یا مرد کو عورت پہ فوقیت ہے. سارے انسان، وی آل آر ہیومن، ہم سب انسان ہیں. لیکن جیسے جیسے ابھی پہلے فرق شروع ہو جاتا تھا سماج کی طرف سے پیدائش کے بعد، اب یہ جدید ٹیکنالوجی نے 5ویں مہینے کے بعد فرق کرنا شروع کر دیا. میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. میرا جو پہلا بیٹا ڈیلیوری ہو رہا تھا، 5 مہینے کے بعد جو بیوی نے چیک کیا وہ بڑی خوش تھی.
کہ بیٹا آ رہا ہے. مجھ سے پوچھا آپ کو بیٹا کو پسند ہے بیٹی کو؟ میں نے بولا ہے بس انسان ہو بیلنس. اچھا جب میری دوسری بیٹی میں دعوت تھی اس دن میری بیوی آئی اور وہ بڑی ٹینشن میں تھی, مجھے لگ رہا تھا تو ایسا ایسا مجھے ابارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بچی کیسی ہے, بیٹا کیسے. میں نے بولا ہے بچی کا تو پیار آیا لگے, بیٹے کا پیار آیا لگے. تھوڑا میں اس ٹائم اردو کی مجھے پتہ چلا کہ سائیکولوجیکل کے ٹوڈے ہی وینٹ کہ آج وہ گئی تھی, اس کو پتا ہے کہ بچی. میں نے بولا ہے بیٹا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے بولا کیوں؟ میں نے بولا ہے وہ اسٹارٹ سے سوچتا ہے کہ میرے والد کب مر جائے گا اور اس کی پیسہ جائیداد گاڑی مجھے رہ جائے گی میرے پاس, وراثت مجھے مل جائے گا, یا اس کی بادشاہت ایکس وائی زیڈ. اور بیٹی جو ہے وہ اینڈ تک کوشش کرتی ہے کہ والد کے ساتھ چپکتی رہے, اس سے پیار کرتی رہے اور اس سے کوئی پیسہ نہ مانگے, اس کو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے. اچھا تھوڑی بہت میں نے اس کو مینٹلی جب دیکھا تو وہ تھوڑا اس کی منہ پہ خوشی آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سٹارٹ ہوتا تھا فرق, تضاد, ڈسکرمنیشن, اسٹگما معاشرے کی طرف سے بچی کی پیدائش کے بعد, کیونکہ سٹارٹ میں ہم بیٹے پہ فائرنگ کرتے تھے, خوشیاں ٹھیک ہے, بسکٹ چائے مبارکی, بیٹی پہ سوگ. اس دن گھر میں سوگ سب جیسا سما ہوتا ہے, بالکل خاموشی. اب تھوڑا ٹیکنالوجی نے آگے کر دیا, 5ویں مہینے کے بعد جب اس میں سانس آ جائے تب جا کر کے یہ خوف والا سما اور یہ جو درد دکھ اور اندھیرے والا یہ تب شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا ہم نے نیریٹو چینج کرنا ہے. ہمارا بیانیہ ایک بنا ہوا ہے, لڑکی یہ نہیں کر سکتی, عورت یہ نہیں کر سکتی, عورت یہ نہیں کر سکتی, مرد یہ کر سکتا ہے. یہ بیانیہ ہم نے دیا ہوا ہے. ورنہ شر سسٹرز کی اسٹڈی آپ کے سامنے, 5 بہنیں سی ایس ایس پاس کر چکی ہیں ایبٹ آباد, 5 سسٹرز, سرور صاحب جانتا ہے, 5 سسٹرز, اور اس میں ڈاکٹر بھی ہے, ایم بی بی ایس کر کے بھی انہوں نے سی ایس ایس کیا ہے. پورے پاکستان میں کوئی ہسٹری نہیں جس کے 5 بیٹے ہو اور 5 کے 5 سی ایس ایس افسر ہو, نہیں مل سکتا ہے آپ. یہ ایگزامپل ہمارے سامنے, جس لڑکی نہیں کر سکتا ہے لڑکیاں کر سکتا ہے, مرد نہیں کر سکتا ہے اور عورت کر سکتی ہے. تو ہمیں اس مقام پہ بیانیہ بدلنے کی ضرورت ہے. تھوڑا میں اس کی لنک کروں سیاست کے ساتھ. جب ہم سیاست میں آ جاتے ہیں, بلوچستان کے 64 ایوان میں یا 65 کے ایوان میں ایک بھی فیمیل جنرل سیٹ پہ الیکٹڈ نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم فراڈ کس طرح کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ایک رولز بنایا ہے ہماری سول سوسائٹی کے پریشر پہ کہ ہر پارٹی جو ہے وہ 10% جو ہے وہ ٹکٹیں جو ہے اوارڈ کریں گے فیمیل. اچھا ابھی کیا ہو رہا ہے, وہاں سے ہم فیمیل کو خانہ پوری کے لیے الیکشن کمیشن کی کرائٹیریا پوری کرنے کے لیے وہاں سے خواتین کو ٹکٹ ایوارڈ کرتے ہیں جہاں اسی پارٹی کا 2 ووٹ نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ہم سماج لے رہے ہیں. ہم ہمیشہ گلا اسٹیٹ سے کرتے ہیں, اسٹیٹ پھر بھی کچھ پالیسیاں بنا لیتے ہیں امپرومنٹس کی. پوری اسمبلی میں کوئی جنرل سیٹ پہ نہیں. چلو تھوڑا ہم نے سرکار نے یا گورنمنٹ نے سمجھا کہ ریزرو سیٹ ہونا چاہیے, ریزرو پہ ہیں. اچھا ریزرو سیٹ پہ اس کو شو پیس کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ یو آر جسٹ اے ممبر آف پروونشل اسمبلی, آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں اور آپ کو کوئی فنڈز ہم استعمال کریں گے, مین پارٹی والے استعمال کریں گے, جو بھی پاور ہے سرور صاحب کو بتائے اس پروسیس کی طرح ہے وہ استعمال کریں. اور جب پھر بات قانون سازی کی آ جاتی ہے, عوام کی فلاح و بہبود کی آ جاتی ہے, سب سے زیادہ فلور پہ لڑنے والے ہمارے خواتین پروونشل اسمبلیز کے ممبر ہیں. سب سے زیادہ جو مرد ممبر ہوئے کراچی میں, دبئی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, یہاں بیٹھے ہوئے قانون سازی کے لیے کام کے لیے خواتین ہوتی ہیں. کوئی سوشل فورم ہوتا ہے جس طرح آج کا فورم ہے, خواتین ہی آ جاتی ہیں, مرد منسٹروں کو اس کو فرصت ہی نہیں ملتا ہے. تو یہاں جب ہم پاور بدلیں گے اور نیریٹو بدلیں گے تب جا کر کے خواتین اور مردوں کی برابری جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ, مزید وقت دینا چاہتا. تھینک یو ویری مچ.